الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، کتاب الفتن سے روزانہ کا یہ درس ہمارے ساتھ ہے، فجر کے بعد کا درس، جس میں آج کے اس درس میں کچھ باتیں ہم سنتے ہیں قیامت کی چھوٹی اور بڑی کون کون سی نشانیاں ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ قیامت آنا یقینی ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے۔ الحمدللہ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بار بار وہ نشانیاں رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، یعنی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں قیامت کی نشانیاں بار بار وہ دہرائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو ابھی تک لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ بالکل وہ نشانیاں دکھائی دیں گی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب لوگ اس کو دیکھیں گے، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، کئی احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن احادیث ذکر کرنے کا یہاں ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ علماء کرام نے کتابیں لکھی، شیخ عمر سلیمان الاشقر غفر اللہ لہ انہوں نے کتاب لکھی، اسی طرح شیخ یوسف وابل انہوں نے کتاب لکھی اشارات الساعہ۔ قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جانا یہ قیامت کی نشانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اسی طرح بیت المقدس کی فتح ہے، فلسطین کے شہر امواس میں آنے والی پلیگ کی بیماری ہے، جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کی ایک نشانی، چھوٹی نشانی یہ بھی ہے کہ دولت اتنی بڑھے گی کہ زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ملیں گے، زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو جائیں گے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ملیں گے۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، انہی فتنوں میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، خوارج کا نکلنا ہے، واقع حرہ ہے، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ اسی طرح چھوٹی نشانیوں میں سے جھوٹے نبیوں کا نبوت کا ظہور ہے، انہی میں مسیلمہ کذاب ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے جھوٹے نبی شامل ہیں۔ اسی طرح چھوٹی نشانیوں میں جو قیامت کی ہیں، حجاز میں بہت بڑی آگ رونما ہوگی۔ یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی، اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری میں 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کے مشرقی جانب حرم کے پیچھے حصے میں آگ لگی، جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقے کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ اسی طرح چھوٹی نشانیوں میں امانت کا خیال نہ رکھنا،
اس کی ایک صورت یہ کہ ذمہ داریاں نااہل غیر لائق لوگوں کو دی جائیں گی جو انہیں صحیح طور سے سنبھال نہیں سکیں گے۔ اسی طرح علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم اس طرح اٹھا لیا جائے گا کہ علماء فوت ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور چھوٹی نشانیوں میں سے زنا عام ہو جائے گا، سودی لین دین پھیل جائے گا، ہر سمت آلات موسیقی نظر آئیں گے، شراب نوشی کثرت سے کی جائے گی، لوگ خوب شراب پیئیں گے۔ اور چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بکریوں کے چرانے والے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی۔ اس حدیث کے مفہوم کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے مالکن اپنی نوکرانی کے ساتھ اہانت اور ذلت اور گالی گلوچ والا برتاؤ کرتی ہے۔ چھوٹی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قتل عام بڑھ جائے گا، زلزلے کثرت سے آئیں گے، زمین دھنسنے، چہرے بگڑنے اور پتھروں کے بارش کے واقعات رونما ہوں گے۔ عورتیں باریک اور تنگ لباس پہنیں گی، مومن کو سچے خواب آئیں گے، جھوٹی گواہی دینے والے بہت مل جائیں گے اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، جزیرہ عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، درندے اور جمادات یعنی پتھر اور درخت اور درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، رومیوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ یہ ساری چھوٹی نشانیاں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں بھی ہیں، وہ بھی ہم سن لیتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کی ہیں، کہ جو کہ 10 علامات ہیں۔ نمبر 1 دجال، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 2 عیسیٰ بن مریم کا دوبارہ زمین پر آنا۔ نمبر 3 یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا۔ نمبر 4 3 جگہوں پر زمین دھنسنا، پہلا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ 7ویں نشانی، بڑی نشانی دھواں نکلنا۔ 8ویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ 9ویں نشانی ایک جاندار کا رونما ہونا جو ساروں سے بات کرے گا، جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ 10ویں نشانی آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسرے اس کی فوری بات ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لوگے۔ تو آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ بن مریم کے دوبارہ زمین پر آنے کا، یاجوج و ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ زمین کے دھنسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی
جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہی محشر کی طرف لے جائے گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے جبکہ کچھ غیر مرتب ہیں، ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں جو ترتیب سے آئیں گی: عیسیٰ بن مریم کا زمین پر آنا، یاجوج اور ماجوج، اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے دجال نکلے گا، پھر عیسیٰ بن مریم نادر ہوں گے، اور پھر یاجوج و ماجوج رونما ہوں گے۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے ہی یہ رونما ہوں گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو بتایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نشانی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔